وہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو یہ کہتی ہے کہ جی میں ٹھیک ہے جی اگر میرا نکاح تسلیم نہیں ہوتا ہے تو نہ ہو، میں جب 18 سال کی ہوں گی تو تب بھی میں اسی بندے سے میں نکاح کروں گی، تو کیا تب آپ اس کو بحیثیت اپنی بیٹی تسلیم کریں گے واپس اپنے پاس؟ آپ نے کبھی دعا زہرا پہ کبھی ہاتھ اٹھایا؟ یہ ظہیر اور آپ کے کوئی جاننے والوں کا کسی کا بچہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے ساتھ فریم میں جو دوسری شخصیت ہے آج کل کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ایک ایسا والد جو 8 دن تک اپنی بیٹی کو تلاش کرتے رہے اور پھر جس طریقے سے وہ جہاں سے برآمد ہوئی، جو کچھ ہوا، دعا زہرا کی میں بات کر رہا ہوں۔ آخر ماجرا ہوا کیا؟ اس کے پیچھے اتنی کیا سرائیاں ہیں؟ بہت سے لوگ اس کو کانسپریسی کا نام دے رہے ہیں، بہت سے لوگ اسے کچھ اور رنگ دے رہے ہیں۔ آخر ماجرا ہے کیا؟ مہدی علی کاظمی صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ آپ کیسے ہیں، ہر بیٹی کے باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرے، لیکن جب وہ معاملہ نہیں ہوتا ہے تو بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت سے دیکھنے والے بہت ساری باتیں تو آپ سے سن چکے ہیں، کچھ ایسے پہلو ہیں جن پہ آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ بتائیے کہ آپ کی بیٹی کی عمر، آپ نے ڈاکومنٹس بھی سارے دکھائے، اس کے مطابق تو 13 سال 11 مہینے کچھ دن تھی جب وہ گھر سے غائب ہوئی، یہ صحیح ہے بات؟ جی بالکل ایسی ہی۔ اچھا، اس سے پہلے دعا زہرا کے پاس موبائل فون اپنا تھا؟ سر اس کے پاس کوئی موبائل فون نہیں تھا۔ کوئی سوشل میڈیا پہ ان کا اکاؤنٹ تھا، کوئی فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، جو آپ کی نالج میں نہ ہو، جو بعد میں آیا ہو؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس جسٹ ایک ٹیبلٹ تھا جس میں سم نہیں تھی، یعنی وہ وداؤٹ سم والا لیکن ٹیبلٹ۔ وہ وائی فائی تو تھا اس میں؟ جی گھر کا وائی فائی اس میں یوز ہوتا تھا۔ اور اس میں وہ کیا کرتی تھی؟ کیا کبھی کسی نے دیکھا بشمول آپ کے؟ بڑی دیانتداری سے آپ نے یہ باتیں بتانی ہے۔ سر گیمنگ کے علاوہ تو میں نے کبھی کچھ بھی نہیں دیکھا۔ آپ کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی؟ جی بالکل۔ تو پھر کیسے ہوا کہ ایک دم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے؟ جو بعد میں سٹوری اس نے سنائی ظہیر نامی ایک لڑکے کے ساتھ، جس کے ساتھ جاتی ہے اور وہ نکاح کر لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی میں نے اپنی مرضی سے اس کے ساتھ شادی کی لی۔ یہ ظہیر اور آپ کے کوئی جاننے والوں کا کسی کا بچہ ہے؟ سر میرے لیے تو یہ نام بالکل نیو تھا۔ جس وقت یہ نکاح نامہ سامنے آیا تو یہ نام سامنے آیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا نہ گھر میں۔ اچھا، جیسے اس نے یہ کلیم کیا یا وہ وہاں جا کے ایک ویڈیو میں جو بیان دیا کہ ماں باپ سے ڈسکس کیا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ 100% شیور ہیں کہ وہ انڈر پریشر وہاں پہ جا کے ایسے بیانات دے رہی ہے۔ کیوں؟ کس کے کہنے پہ وہ وہاں پہ گئی؟ کیسے وہ وہاں پہ پہنچ گئی؟ ظہیر سے وہ کیسے آشنا ہوئی؟ سر یہ تو اب ڈیفینیٹلی بات ہے، ہم لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ جس پریشر میں ہے اسے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے جب کریں گے تو وہ اس کے بعد وہ سچ بولے گی۔ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ سر میری شادی کو 16 سال 11 مہینے ہوئے۔ آپ کے گھر میں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہر گھر میں ہوتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے گھر میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی اس طرح کی ڈومیسٹک وائلنس کا کوئی کیس ہوا جس سے آپ کے بچوں پہ وہ خوف آیا ہو یا بچے ڈرے ہوں کبھی؟ سر بالکل بھی نہیں، یہ چیز آپ مجھے چھوڑیے۔ اب میری گلی میں جو، کیونکہ اگر گھر میں کوئی لڑائی ہوتی ہے تو ایسا نہیں پاسبل ہوتا کہ گلی میں وہ آواز نہ آئے، ٹھیک ہے؟ اب میرے نیچے جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھیے، سامنے رہتے ہیں ان سے پوچھیے، گرد والے، کبھی کسی کو میرے گھر سے نہ کوئی مار پیٹ کی آواز آئی ہوگی نہ لڑائی جھگڑے کی۔ مہدی صاحب یہ بتائیے کہ اگر یہ والا بھی معاملہ نہیں ہے تو دعا اسکول میں پڑھنے میں کیسی تھی، پڑھنے لکھنے میں کیسی تھی؟ سر ماشاءاللہ اچھی تھی۔ دوسری چیز اسکول پھر آپ نے اسکول چھڑوایا کیوں؟ چھڑوایا نہیں سر، بات یہ ہے کہ جب کووڈ آیا تو پورا پاکستان ہی، آپ کو پتہ ہے، ایک سال تو پورا میری بچی ہی نہیں پورا پاکستان اسکول نہیں گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس دوران میری فیملی میں بڑی کلوز 4-5 ڈیتھس ہوئی۔ اس گھر میں جس میں آپ بیٹھے ہیں اس میں بھی ایک ڈیتھ ہوئی کووڈ سے لے کے، تو ہم لوگ تھوڑے زیادہ وہ ڈر گئے تھے۔ تو ڈیتھ پہ تو مطلب کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے نا، 20 دن کے لیے، 15 دن کے لیے آپ نے نہ بھیجا؟ کون سے اسکول میں جاتی تھی؟ نہیں، میں ڈیتھ کی وہ بات نہیں کر رہا سر، یہ بریلینٹ ماسٹر اسکول ہے۔ ہم نے اس لیے نہیں بھیجا تھا۔ کون سی کلاس تک وہ پڑھی؟ سر چوتھی کے پیپر وہ 2020 میں دے رہی تھی، بچے پروموٹ ہوئے، سارے پاکستان کے اسکول چھوٹے ہوئے، 5ویں میں چلی گئی، اگلا پورا سال اسکول نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، پورے پاکستان کا ہی نہیں لگا، اس کا نہیں۔ سوری، آپ نے کہا کہ 5ویں کے پیپر دے رہی تو نہیں، چوتھی کے پیپر، چوتھی کے پیپر، 4 سے پروموشن ملی، 5 میں گئی، پورا اگلا پورا 1 سال تو پورے پاکستان کے اسکول شٹ ڈاؤن رہے، پھر پروموشن ملی۔ 9 سال کی عمر میں یا 8 سال کی عمر میں انہیں 4th کلاس میں ہونا چاہیے تھا، تو پھر آپ نے اسے اسکول ہی لیٹ بھیجا؟ سر میرا خیال ہے، مجھے اب ایگزیکٹ یاد تو نہیں، لیکن ایسے ہی ہے ایک پلس وہ پریپ، نرسری، کے جی، وہ سارا ملا بھی لیں پھر بھی 8-9 سال کی عمر میں اتنا خاصا طے ہو جاتا ہے؟ جی ایسے ہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے،
تو یعنی آپ کی ول پہ آپ کو کبھی لگا دعا کہ کبھی کسی بیہیویئر سے کبھی کسی دوست نے کبھی کسی کزن نے بتایا ہو کہ وہ پریشان رہتی ہے یا عجیب و غریب سی باتیں کرتی ہے یا کچھ اس طرح کا کبھی بھی؟ نہیں سر کچھ بھی نہیں. میرے ہاں. ساتھ جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا ہے صبح ہم سب ہنسی خوشی بیٹھے ہوئے تھے. صبح سحری اس نے اپنی ماں کی ہیلپ کی, سحری مجھے روزے کی سحری کروائی. اس کے بعد اسی دن اس نے مجھے صبح اس نے پوچھا ہے کہ بابا ہم پچھلے 4-5 سالوں سے آپ ہمیں مری لے کے جاتے. میں ہر سال بچوں کو ایک فیملی ٹرپ لے کر جاتا تھا گھمانے کے لیے تاکہ مطلب فریش رہے سب لوگ. تو اسی دن اس نے پوچھا کہ بابا اس سال ہمیں مری تو ہم نے بہت دفعہ دیکھ لیا, اس سال کہیں اور لے کر جائیں. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ مجھے بتاتی. پاکستان سے باہر بھی آپ ان کو لے کے جایا کرتے تھے؟ جی بالکل, دو دفعہ ہم زیارات کے سلسلے سے عراق وغیرہ گئے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. میں اب تک یہ والا ایک پوائنٹ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس کا ظہیر کے ساتھ کانٹیکٹ کیسے ہوا, کس نے اس کی ہیلپ کی؟ سر یہ تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی نا. یہ تو جب وہ خود سے ایک انفلوئنس سے باہر آئے گی اور وہ یعنی ابھی جو وہاں پہ اسٹیٹمنٹس دے رہی ہے میں اسے بالکل بلیو نہیں کرتا. اور تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ, میں امید کرتا ہوں کہ ظہیر جو ہے وہ اسے خوش رکھے اور وہ اچھا بچہ ہو, پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں اگر آپ کو یہ سارا کچھ لگ رہا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے اور یہ سارا سر کچھ ہے؟ 100% ڈرامہ ہے وہ ایک. اگر آپ 100% ڈرامہ ہے, وہ اس وقت لاہور میں ہے, جی آپ ابھی تک بتایا گئے یہی سر. آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں ہے وہاں پہ لاہور کتنے دنوں سے؟ جی اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے پیچھے سندھ گورنمنٹ ہے, وہ مجھے بیک کر رہی ہے. جیسے وہ مجھے کہہ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ ہو سکتا ہے آپ کو 2 سال نہ گئے تو آپ 2 سال نہیں جائیں گے, آپ کی بیٹی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد جو فرسٹ ورکنگ ڈے آئے گا ہم ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے. چونکہ وہ مائنر ہے آپ کے نزدیک, اس کی عمر جو ہے ابھی وہ 18 سال پوری نہیں ہوئی ہے. سر وہ تو 13 سال 11 مہینے کی تھی اور ریئلٹی یہی ہے کہ اتنی ہی ہے. جب وہ گھر سے چھوڑ کے گئی تو وہ 13 سال 11 مہینے کی, جی اب وہ 14 سال کی ہوئی ہے. جس دن نکاح ہوا آپ نے تو وہ ایج دیکھنی ہے نا, ہاں. وہ 13 سال 11 مہینے کی تھی. صحیح. آپ نے کبھی دعا زہرا پہ کبھی ہاتھ اٹھایا بحیثیت باپ؟ نیور سر نیور. اچھا. ایسا کبھی نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا. آپ کا بانڈ کیسا تھا اس کے ساتھ؟ وہ آپ بات چیت کرتے تھے, ہنستے تھے, سر کوئی گیمز وغیرہ کھیلتے تھے؟ بہت اچھا تھا. اچھا. بہت اچھا تھا. ابھی بھی وہ آ جائے گی تو سیم ہی ریلیشن ہوگا, اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اگر وہ اس پلی پہ اگر واپس آتی ہے کہ مطلب مجھ سے جو ہوا وہ ایک غلطی تھی, میں نے شادی کر لی, میں نے نکاح کر لیا, تو کیا آپ معاف کرنے کو تیار ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں ابھی بھی اسی اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہوں کہ جو بھی اسے کیا گیا اسے زبردستی کروایا گیا ہے. اس کا کوئی نکاح نہیں ہوا. اس میں تمام جتنے بھی فقہ کے ایون اہل سنت جو جید علماء کرام ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ مائنر ہے تو وہ صحیح ہے, یہ نکاح نہیں ہے. سیکنڈلی اگر آپ وہ نکاح نامہ دیکھیں اس میں اس کا نام غلط ہے, ID کارڈ نمبر نہیں ہے, ایج 18 سال ہے. آپ اس نکاح کو کسی بھی طریقے سے ماننے کو تیار نہیں ہے؟ نیور, میں بالکل نہیں مان رہا اس کو. کیونکہ وہ جس مولانا صاحب نے وہ نکاح پڑھایا انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ واپس لے لی کہ میں نے تو پڑھایا ہی نہیں. چلے بالکل آخر میں ہم دونوں سینیریو پہ بات کرتے ہیں. پہلا یہ سینیریو کہ جو چونکہ آپ باپ ہیں, ہم سب اس معاشرے میں رہتے ہیں, میں بھی ایک باپ ہوں, تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ جیسا آپ گمان کر رہے ہیں بالکل ویسا ہی ہو. بالکل ویسے ہی وہ کہے کہ جی مجھے اغوا کیا گیا ہے اور مجھے ابڈکٹ کیا گیا تھا اور مجھے ہیپناٹائز کیا گیا تھا, جو بھی تھا, اور میں مطلب آئی وانٹ ٹو کم بیک ود یو, اور میں آپ کے ساتھ واپس آنا چاہتی ہوں اور آپ پلیز مجھے لے جائیں. دوسری یہ صورتحال ہے کہ وٹ اف کہ وہ وہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو یہ کہتی ہے کہ جی میں ٹھیک ہے جی اگر میرا نکاح تسلیم نہیں ہوتا ہے تو نہ ہو, میں جب 18 سال کی ہوں گی تو تب بھی میں اسی بندے سے میں نکاح کروں گی, تو کیا تب آپ اس کو بحیثیت اپنی بیٹی تسلیم کریں گے واپس اپنے پاس؟ سر میرا خون ہے, میں کیوں نہیں کروں گا, پہلی چیز یہ. سیکنڈلی میں تو چاہ یہ رہا ہوں کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے سے کیا جائے اور سندھ کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا جائے تاکہ اس پر جو پریشر ہے وہ ریلیز ہو جائے, اسے پتہ چل جائے کہ میں سیف ہینڈ میں ہوں. وہ خود ہی بولنا شروع ہو جائے گی کہ اس کے ساتھ کیا انسیڈنٹ ہوا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور مہدی صاحب جتنی باتیں آپ نے کہیں, جتنے کلیم آپ نے کیے کہ کوئی گھر میں ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوا, آپ نے کبھی مارا نہیں بچوں پہ, آپ کا بڑا ایک اچھا ان میں تھا, اگر یہ ساری باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں تو کیا پھر آپ کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے؟ سر اگر یہ ایویڈنس آپ کو ملتا تو بالکل ہونی چاہیے, لیکن ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے مہدی صاحب کی باتیں سنی, بڑی کنوکشن کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں. میں خود بھی اگلے 2-3 دنوں میں لاہور جانے کی کوشش کروں گا اور میں یہ کوشش کروں گا کہ میں دعا سے انٹرویو لینے کی کوشش کروں اور میں ان سے بات کرنے کی کوشش کروں کہ آپ کے والد جو باتیں کر رہے ہیں اور جو آپ کی باتیں ہیں, اگر وہ انٹرویو دینے کے لیے تیار ہوں, وہ یا ظہیر یا یہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ
جب ان کے والد ڈاکومنٹ دکھا رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کی ایج اتنی ہے تو پھر ان کی کیوں سنوائی نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں پھر عید کی چھٹیوں کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ کیوں مصلحت سے کام لیا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ سندھ کی یا کسی اور بڑے شخص کی بیٹی خدا نہ خواستہ اگر اس صورتحال سے گزر رہی ہوتی تو کیا وہ بھی اتنا ہی انتظار کرتے؟ بہت سے سوالات ہیں، بہت سے لوپ ہول ہیں ہمارے سسٹم میں جو ہم پچھلے کئی ہفتوں سے، مہینوں سے، کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ وہ دور ہوں اور جلد از جلد دعا اپنے والد کے پاس آئے اگر وہ آنا چاہتی ہیں، ورنہ حقیقت لوگوں کے سامنے آئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل میں کہانی کیا ہے. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام تر بیٹیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، وہ اپنے ماں باپ کا گرو ہوتی ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی عزت میں اضافہ کرتی ہیں اور اسی طرح کرتے رہیں. اینڈ وائس ورسا ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے کہ وہ اپنے بچوں کی بات سنیں اور ان کی مرضی کی یا ان کی پسند یا ناپسند کا خیال رکھیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.